سورۃ الاعراف آیت کا نمبر 198 198 نواں پارہ ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ صدقت یا رب العالمین۔ پچھلے درس میں آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے ماں سوا وہ بندے ہیں امثالکم تمہاری طرح کے۔ اب ان کو خدا کی صفات دینا، مشکل کشا، حاجت روا سمجھنا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والے، خالی جھولیاں بھرنے والے وغیرہ وغیرہ، تو اس سے اللہ رب العزت نے بالکل واضح سمجھا دیا کہ نہیں ہے، مکمل دلائل اور بات کو واضح کیا گیا۔ آج جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم پکارو ان کو اِلَى الْهُدَى، ہدایت کی طرف، کہ تم جو کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ دین شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں یا اللہ کے جتنے بھی ولی گزرے ہیں، تمام پیغمبروں نے، تمام اولیاء کرام نے یہی دعوت دی ہے کہ پکار صرف اللہ کی ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، کھوٹی قسمتیں صرف ایک اللہ کھری کر سکتا ہے، لج پال صرف اللہ ہے، فریاد رس صرف اللہ ہے، دستگیر صرف اللہ ہے۔ ان تمام نے یہی دعوت دی۔ البتہ چونکہ بیچ میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں، انہوں نے گڑ وڈ کر دیا، لوگوں کو شرک میں مبتلا کر دیا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، دیکھو شرک کتنی خطرناک بیماری ہے، کتنا خطرناک مرض ہے کہ نہ دین رہتا ہے نہ شریعت رہتی ہے، نہ دین رہتا ہے نہ شریعت رہتی ہے، کیونکہ پھر وہ سب کو ناحق سمجھتا ہے۔ یہی فرما رہے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ، اگر تم پکارو ان کو، یہ جو شرک کے مریض ہو چکے ہیں، اللہ کے ماں سوا اوروں کو اللہ کی صفات دے چکے ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ، اگر تم ان کو پکارو إِلَى الْهُدَى، ہدایت کی طرف۔ دیکھو جو قرآن کہہ رہا ہے یہ حق کہہ رہا ہے، نبی کا فرمان جو کہہ رہا ہے یہ حق کہہ رہا ہے، اس کو مانو۔ تو نہیں کہتے لا یسمعون، وہ نہیں سنتے، وہ نہیں سنتے۔ اور اس پر بھی پہلے کافی آیتیں ہم پیش کر چکے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام قرآن مجید پڑھ کے لوگوں کو سناتے، یہ مسائل سناتے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو پھر یہ لوگ کیا کرتے وَالْغَوْ فِيهِ، یہ آپ علیہ السلام کی تلاوت میں، بیان میں شور مچا دیتے۔ ہاں جی، اور کیا کہتے کہ لا تسمعوا هذا القرآن، اس قرآن کو نہیں سننے، کیونکہ اس کے اندر سحر ہے، جادو ہے، یہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو یہ تو وہ پہلے آپ علیہ السلام کے دور میں بھی کہتے تھے وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہ بھائی نہیں سننا اس قرآن کو، کیوں؟ اگر اس کو تم سنو گے تو تمہیں کھینچ لے گا، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اگر غالب اپنے دین کو کرنا چاہتے ہو، شرک کو، بدعات کو، برائیوں کو، تو پھر اس قرآن کو نہیں سننا، اس قرآن کو نہیں سننا۔ تو آج بھی
یہ نہیں کہ اب وہ لوگ ختم ہو گئے بس، نہیں، آج بھی ایک نئی بے شمار ایسے ہیں جو قرآن کی دعوت سے روکتے ہیں۔ جہاں پہ قرآن بیان کیا جاتا ہے وہاں ان کی مخالفت کی جاتی ہے۔ بھائی قرآن نہیں سننا ہے، قرآن سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ، قرآن سنو گے تو نعوذ باللہ، کیونکہ حق تمہیں مل جائے گا۔ اب ان کے نذرانے فترانوں کو خطرہ ہوتا ہے کہ پھر ہمیں کون پوچھے گا، کون ہمارے ہاتھ چومے گا، کون ہمارے پاؤں چومے گا، کون ہمیں نذرانے فترانے لا کے دے گا۔ یہ جو طرح طرح کے طریقوں سے کمانے کا ڈھنگ بنایا ہوا ہے، ہاں جی، آج جمعرات ہے جی فلاں چیز کی خیرات ہونی چاہیے، آج فلاں دن ہے جی فلاں ہونا چاہیے، یہ سارے دین اسلام تو پھر جب قرآن حدیث آدمی سنتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صحیح دین نہیں ہے۔ دین تو اصل وہ ہے جو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کے سینہ اطہر پہ اتارا، یعنی اللہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیکھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے سیکھا، اور صحابہ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ تو اصل دین تو یہاں پہ ہے، اور اس کے قریب آنے نہیں دیتے، کیونکہ آئیں گے تو ان کو حق پتہ چلے گا۔ جب حق پتہ چل گیا تو پھر وہ نذرانے فترانوں والا مسئلہ ہے وہ بند ہو جائیں گے۔ تو فرمایا آپ ان کو بلاؤ ہدایت کی طرف، لا یسمعون، یہ نہیں سنتے۔ اوروں کو بھی کہتے ہیں نہیں بھائی درس قرآن میں نہ بیٹھنا، درس حدیث میں نہ بیٹھنا، کیونکہ تمہیں حق پتہ چل جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اور حق کے قریب چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ حق پتہ چل گیا تو مسئلہ ہے۔ اور یہی مسئلہ تھا یہود نصارہ کا، وہ بھی اپنے لوگوں کو یہی کہتے تھے۔ فرمایا وَتَرَاهُمْ، اور دیکھیں گے آپ ان کو، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ آپ کو نہیں دیکھتے۔ یعنی یہ جن کی دعوت دیتے ہیں تمہیں کہ ان کو پکارو، یہ مشکل کشا ہیں، یہ حاجت روا ہیں، یہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کر دیتے ہیں، خالی جھولیاں بھر دیتے ہیں، مقدموں سے رہائیاں دے دیتے ہیں، یہ غریب نواز ہیں، یہ لجپال ہیں، یہ داتا ہیں، یہ گنج بخش ہیں، جن کی دعوت دیتے ہیں۔ وَتَرَاهُمْ، آپ دیکھیں گے ان کو، یا وَتَرَاهُمْ، آپ دیکھیں گے ان کو، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ آپ کو دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ اس سے مراد یا تو وہ ہیں جو مشرکین بتوں کو پوجتے تھے، اب بت بظاہر تو آپ کے سامنے کھڑا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دیکھتا نہیں ہے۔ تو اللہ پاک سمجھا رہے ہیں وہ نہیں دیکھتے۔ یا جن کے بت بنائے گئے تھے، جن کی شکلوں پر ان بتوں کو بنایا تھا، میں نے آپ کو بتایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نام کا بت بنایا ہوا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مائی مریم کے نام کا بت بنایا ہوا تھا، ہاں جی، عیسیٰ علیہ السلام کے نام کا بت بنایا ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام کے نام کا بت بنایا ہوا تھا، 360 بزرگوں کے بت بنائے ہوئے تھے انہوں نے۔ تو وہ اگر ان کا کہیں کہ بھائی جن کے ہم نے بت بنائے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی ان کو نہیں دیکھ رہے، نہ ان کی پکار کو سن رہے ہیں۔ جو چلے گئے دنیا سے ان کو کیا پتا کون کہاں سے پکار رہا ہے، کیوں پکار رہا ہے، کس وجہ سے پکار رہا ہے، کیونکہ ہر جگہ سے پکاروں کو سننے والا صرف اللہ ہے، ہر جگہ سے پکاروں کو سننے والا صرف اللہ ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنے پیارے انداز میں اللہ رب العزت سمجھا رہا ہے، پھر بھی ایک نہ سمجھے تو ایسوں کو اللہ پاک کہتا ہے لا یعقلون، ان کی مت ماری گئی، بے عقل ہے۔ یہ کیا ہیں؟ بے عقل۔ اللہ نے انسان کو عقل دیا، ذرا عقل سے سوچ کے دیکھو یار، جب اللہ کا در موجود ہے پھر در در کی ٹھوکریں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آج کا سب سے بڑا المیہ، پھر بعض لوگ اس بات کو تو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم اللہ ہی کو پکاریں گے، اللہ ہی سے مانگیں گے، لیکن پھر دوسرا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ کیا کہ آج جب مسلمان پہ کوئی حاجت، کوئی مصیبت، کوئی مشکل آتی ہے تو یہ دوڑتے ہیں پھر تعویذ والے بابوں کے پاس۔ کون ہے جی جس کا ایسا تعویذ ہو جو پتھر پر لکیر ہو؟ وہ پھر ان کو ڈھونڈتے ہیں، پھر تعویذ والے اللہ معاف کرے وہ حساب کتاب کرتے ہیں۔ تو آسان سی بات میں بار بار کہتا ہوں، ظلم نہ کرو۔ آپ علیہ السلام نے صرف ہاتھ دکھانے والا اور دیکھنے والے کو دیکھا، کا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں، دیکھنے والا بھی دکھانے والا۔ تو اب حساب کروانے والا اور کرنے والا یہ دائرہ اسلام میں رہیں گے کہ یہ بتا رہا ہے کہ بھائی آپ پر یہ ہے اور آپ پر وہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی مرض ہے، اللہ کے کلام میں شفا ہے تو خود پڑھو۔ کوئی مولوی کا پڑھنا کہیں پہ آیا کہ صرف مولوی پڑھے گا تو تمہیں شفا ملے گی؟ خود پڑھو، اللہ کا کلام ہے۔ سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کا علاج اس میں موجود ہے، تمام بیماریوں کا، خود پڑھ کے دم کر لو۔
اب مولوی کے پاس جانا لازمی ہے، اپنا حساب کراؤ گے جی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا؟ وہ بھائی مشکل کشا حاجت روا تم اللہ سے مانگ کے دیکھو، 2 نفل پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ تمہارے تمام مسائل کو حل کرے گا۔ بیماری ہے تو اللہ شفا دے گا، کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے؟ تو قرآن تو ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ سے مانگو، کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی حاجت ہے تم اللہ کی طرف توجہ کر کے تو دیکھو، دل سے مانگ کے تو دیکھو۔ ہاں جی، وہ تو تمام خزانوں کا مالک ہے یار، شفا کے خزانے اس کے پاس، صحت کے خزانے اس کے پاس، ہاں جی، حاجات جس طرح کی بھی ہے وہ خزانے اس کے پاس، مشکلیں حل کرنے کی تمام خزانے اس کے پاس۔ تو جو اتنے بڑے خزانوں کا مالک ہے اس کو چھوڑ کے فقیروں کے پیچھے کیوں گھومتے؟ تو یہ اللہ پاک نے اس آیت میں سمجھا دیا۔ اب اللہ پاک اگلی آیت میں طریقہ آداب و دعوت و بیان، کیسے آپ نے دعوت دینی ہے، کیسے آپ نے بیان کرنا ہے، کیا آداب ہیں اس کے، ہاں جی وہ بھی سکھا رہے ہیں۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں جب تک اگر کوئی ساری زندگی وہ کہے کہ میں دیندار، نماز پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اگر وہ قرآن کے قریب نہیں آئے گا، قرآن کو نہیں سمجھے گا، ہدایت اس کو نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ ہدایت اللہ پاک نے اپنے کلام میں رکھی ہے، اور جب تک کلام اللہ کے قریب نہیں آؤ گے، کوئی کہے میں ہدایت پہ ہوں، ہدایت پہ نہیں۔ اب اللہ پاک وہ سکھا رہے ہیں، دیکھیں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور اگر تجھے پھیر لے، ہاں خُذِ الْعَفْوَ، ایک آیت بیچ میں، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، طریقہ آداب، دعوت و بیان۔ ہاں جی، خُذِ الْعَفْوَ، کیونکہ یہ جو مکہ کے مشرکین تھے، اب دیکھو چھوٹی سی آیت ہے لیکن بیچ میں کتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں، ہاں جی، اب چھوڑ دیتے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا بات تھی۔ خُذِ الْعَفْوَ، اللہ پاک فرما رہے ہیں معافی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور حکم کریں بھلائی کے ساتھ، نیکیوں کا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور اعراض کریں جاہلوں سے، جاہلوں سے کیا کریں؟ اعراض کریں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامٌ، جب مخاطب ہو جاہل، اب اس سے مناظرہ اور اس سے مقابلہ اور اس سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو کہو قالوا سلام، بھائی سلام ہے، اپنا راستہ الگ۔ ہاں جی، تو یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ طریقہ تبلیغ کیا ہے، طریقہ آداب کیا ہیں، دعوت کیسے دو گے، بیان کیسے کرو گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حق بات کا اعلان کیا، میں آپ بخوبی جانتے ہیں، ہاں جی، سب سے بڑا حق کہ کلمہ ہے، اللہ کی توحید ہے، جو قرآن کا موضوع ہے۔ تو جب آپ نے کلمہ حق بلند کیا تو سارے لوگ مخالف ہو گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ پہ کھڑے ہو کے کہتے تو ساحر ہے، تو کذاب ہے، تو جادوگر ہے، تو شاعر ہے، تو مجنون ہے۔ الفاظ سمجھتے ہو نا، ساحر، جادوگر، ہاں جی، اور اسی طرح کذاب، بہت بڑا جھوٹا، تو شاعر ہے، شعر و شاعری کرتا ہے، یہ اللہ کا کلام آپ علیہ السلام سناتے، وہ کہتے ہیں یہ اشعار ہیں، ہاں جی، اور آپ کو پتہ ہے جو شاعر ہوتا ہے ان کا مضبوط کلام نہیں ہوتا ہے، وہ کسی چھوٹی سی چیز کو اتنا اوپر پہنچا دیتے ہیں کہ کہاں سے کہاں، بلندیوں پہ، اور اکثر بیچ میں جھوٹ بھی ہوتا ہے شاعری میں۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ پہ کہتے ہیں، اور آج بھی آپ اپنے علاقے میں کہیں بھی ہیں، آپ کے منہ پہ کوئی آپ کو کہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یار کتنا مشکل کام ہے یہ برداشت کرنا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے؟ برداشت کرتے۔ آپ علیہ السلام برداشت کرتے۔ دین اسلام میں یہ سکھایا اگر وہ آپ کے معبودوں کو بھی گالی دے، لیکن آپ نے ان کے معبودوں کو گالی نہیں دینی۔ کیوں؟ پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ کوئی بد کلامی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، آپ نے اس کی بد کلامی کا جواب بد کلامی سے نہیں دینا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ حاجی صاحب، تو یہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا ہے بھائی، وہ جاہل ہے، اب اس کا مقابلہ آپ نے نہیں کرنا ہے، وہ بدتمیزی کر رہا ہے، آپ کے ساتھ بد کلامی کر رہا ہے، لیکن آپ نے پھر بھی کیا کرنا ہے؟ خُذِ الْعَفْوَ، درگزر والا معاملہ کرنا ہے۔ ہاں
ہاں جی، درگزر والا معاملہ کرنا ہے، اس کو معاف کر دو، اس کو کیا کر دو؟ معاف کر دو، جیسے کہ آپ علیہ السلام معاف کر دیتے۔ لیکن اگلے ہی الفاظ میں فرمایا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، لیکن یاد رکھنا ہے میرا پیغمبر، جاہل کے ساتھ جہالت نہیں کرنی، جاہلوں کی طرح جواب نہیں دینا، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، لیکن اپنی دعوت و تبلیغ جو مسئلہ ہے اس کو نہیں چھپانا۔ ہاں جی، اور مسئلے کا بیان کرنا یہ ہر کس نکس کی بات نہیں ہے کہ کوئی ہر ایک کر لے گا۔ ہاں جی، تو یہ اللہ کے پیغمبروں نے کیا، اور جو اللہ کے پیغمبروں کے وارث ہیں وہ کرتے ہیں، حقیقی۔ ویسے تو بہت ہیں، حقیقی وارث جو انبیاء علیہ السلام کے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ کون علماء؟ وہ علماء جو حق مسئلے کو کھول کے بیان کرتے ہیں، وہ پھر پرواہ نہیں کرتے کہ اب کیا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے سیدھی پرواہ نہیں کی، آپ علیہ السلام پہ جتنی تکالیف، جتنے آپ علیہ السلام پہ مصیبتیں ان کی قوم نے ڈھائیں، کہا کہ سارے پیغمبروں کی تکالیف کو اکٹھا کیا جائے، آپ کی تکالیف بڑھ جائے۔ ہاں جی، تو پھر وہ برداشت بھی، اس کے اندر صبر بھی ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ مسئلہ نہیں چھپانا ہے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، حکم نیکی کا کرنا ہے، اپنے مسئلہ توحید کو بیان کرنا ہے، کھل کے بیان کرنا ہے کہ دیکھو اللہ پاک کی جو صفات ہے یہ کسی میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ البتہ یہ ہے کہ بھائی سختی بھی نہیں ہو کہ اب کوئی جاہل بات کرے تو وہ آپ بھی اس کے ساتھ جہالت شروع کر دیں۔ آج بھی ہمارے حاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ کو اللہ پاک نے نرم مولانا صاحب عطا کر دی ہے، تو میں نے کہا یہ نرم تو ان کو ہی پتہ ہے، ہاں جی، کہ کتنے نرم ہیں۔ تو البتہ یہ ہے کہ یہ آداب ہیں تبلیغ کے، ہاں جی، کسی کے ساتھ بد کلامی نہیں، ہاں مسئلہ کھل کے بیان کرتے رہے، اپنا آگے اللہ پاک ہے، ہدایت دے نہ دے وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو بار بار میں کہتا ہوں کہ علماء کا کام ہے پہنچا دینا، منوانا نہیں۔ ہاں جی، وما علینا الا البلاغ، جو آپ اکثر خطیبوں سے سنتے ہیں، وما علینا، نہیں ہے ہم پر الا البلاغ، مگر پہنچا دینا۔ اور نبی علیہ السلام کو بھی کلام مجید میں کئی جگہوں پہ اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر تو کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ بھائی تیرا کام جو ہے، تیرا مشن جو ہے وہ ان تک حق کو پہنچا دینا ہے۔ آگے یہ نہیں مانتے تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کیوں نہیں مانتے، جس کے قسمت میں ہدایت ہوگی وہ اللہ کے کلام کو مانے گا، نہیں ہے تو ہمارا کام پہنچا دینا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ فرمایا خذ العفو، بس آپ درگزر کو، معافی کو پکڑ لیں، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور حکم کرتے رہیں، بالعرف یعنی بھلائی کے ساتھ اچھی باتوں کا حکم کرتے رہیں۔ سب سے بڑی اچھی بات وہ اللہ کی توحید ہے، اور رد کرتے رہیں شرک کا، اور سنت کی پھیلائیں سنت کو، اور بدعات سے روکیں، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ فرمایا وَآرِضْ، اب یہ جو جاہل لوگ ہیں یہ آپ کے مقابلے میں آ جائیں گے کہ بس آپ ہی ہیں یہ مسئلے بیان کرنے والے، اور علماء نہیں ہیں، ہم تو فلاں مولوی کو سنتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، وہ کیا سے کیا۔ تو فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ایسے جاہلوں سے آپ اعراض کریں، کنارہ کشی کر لیں۔ کیا کر لیں؟ کنارہ کشی کر لیں، اور اپنا مسئلہ بیان کرتے رہیں۔ آپ جب مسئلہ بیان کرو گے تو پھر شیطان آ جائے گا۔ شیطان تو اب ظاہر ہے وہ حق مسئلہ کہاں برداشت ہوتا ہے اس سے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بھائی قرآن میں ہدایت ہے، قرآن کے قریب چھوڑنا نہیں ہے کسی کو۔ ہاں جی، فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پس اگر ڈال دے يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وسوسے ڈالے آپ کے دل میں شیطان، وسوسہ ڈالنا، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پس آپ پناہ لے لیں اللہ کی۔ ہاں جی، اب شیطان وسوسہ ڈالے گا دل میں تو آپ نے پناہ لینی ہے۔ جتنے بھی عباد الصالحین اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے دلوں میں جب کوئی وسوسہ آتا تو ایک دم پتہ چل جاتا یہ شیطان ہے، یہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ پھر وہ کیا کرتے؟ اس کا علاج کرتے۔ کیسا علاج کرتے؟ فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دیتے۔ ہاں جی، اور اللہ کا ذکر کر کے اللہ کی پناہ میں آ جاتے، اللہ کی پناہ میں آ جاتے، شیطان کے وسوسوں سے بچ جاتے۔ اب یہ اگلی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر کسی کے دل میں خیالات، یعنی کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں اچھے برے خیالات نہ پیدا ہو،
ہر انسان کے دل میں اچھے خیالات بھی پیدا ہوتے ہیں، برے خیالات بھی پیدا ہوتے ہیں، بڑے سے بڑے انسان کے دل میں بھی برے خیالات پیدا ہوتے ہیں، ہاں جی۔ لیکن یاد رکھیں کہ برے خیالات پہ اللہ رب العزت نے پکڑ والا معاملہ نہیں رکھا، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو برے خیالات انسان کے دل میں آتے ہیں تو وہ گناہ نہیں لکھا جاتا، اس کی پکڑ اللہ کے ہاں نہیں ہے، سزا نہیں ہے اس کی۔ لیکن برے خیالات کا دل میں آنا کون سے؟ وہ جو بغیر سوچے بلا ارادہ کوئی خیال آپ کے دل میں آ جائے، ایسے خیالوں کی پکڑ نہیں ہے۔ اور جو جان بوجھ کے اپنے خیالوں کو برائی کی طرف لے جائے تو وہ برے خیالات کو جمع کرے، جمع کرتے کرتے پھر وہ اس برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس برائی میں کیا ہو جاتا ہے؟ مبتلا۔ تو شیطان کا کام تو ہے۔ اب یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ بھائی برے خیال جو آ جائیں خود بخود بلا ارادہ، ایسے خیالوں کا کوئی گناہ نہیں۔ لیکن ایک خود بخود انسان برے خیالوں کو سوچے اور لے کے آئے تو پھر اس کا گناہ ہے، اس کا گناہ ہے، اس کی پکڑ بھی ہے۔ بھائی برے خیال خود بخود جو آ جائیں اس کا کوئی گناہ نہیں۔ نماز میں آپ کھڑے ہیں، برے خیال شروع ہو گئے لیکن خود بخود آ رہے ہیں تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کی نماز کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن اگر خود سوچ کے آدمی کرے تو پھر اب یہ کہ شیطان پھر طرح طرح کے برے خیالات آتے ہیں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں برے خیالات نہ آئیں، میں بچنا چاہتا ہوں، کیسے جان چھڑاؤں، کس سے پوچھوں؟ ہاں جی، بعض لوگ پھر حکیموں کے پاس بھی جاتے ہیں، کس سے علاج بھی کرواتے ہیں کہ یار یہ کیسے۔ تو یاد رکھیں صرف نظر کی حفاظت کریں، تمام برے خیالات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ سب سے بڑا جو گناہ کا حصہ بنتا ہے انسان میں وہ بد نظری ہے۔ اور جہاں کہیں کوئی ماں بہن بیٹی جا رہی ہے، یار نظریں جھکا دو، وہ نہیں خیال کر رہی ہے، آپ خود اپنا خیال کرو، اپنے پہ رحم کرو، ہاں جی۔ پھر نہ نظریں پھاڑ کے دیکھو نا، پھر جب دیکھو گے تو پھر شیطان کو تو موقع مل جاتا ہے۔ آپ جب شیطان کو موقع مل جاتا ہے تو پھر وہ آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا، وہ کرتے کرتے آپ مریض بن جاؤ گے، پھر اس مرض سے جان چھڑانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اگر اپنے کو مریض نہیں بنانا چاہتے، بچنا چاہتے ہو تو یاد رکھو بہترین علاج ہے، ہاں جی، حکیم الامت حضرت مولانا حکیم اختر صاحب، بہترین علاج، انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے بد نظری۔ تو یہ بہت بہترین نسخہ ہے، خود بھی آپ نے دل دماغ میں بٹھائیں اور ساتھیوں کو بھی بتائیں کہ اگر برائی سے بچنا ہے تو نظروں کی حفاظت۔ تو فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور اگر ڈالے وسوسہ برا خیال من الشیطان، شیطان کی طرف سے آپ کے دل میں آ جائے نزغن، وسوسہ ڈالنا، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پس پناہ لے لیں اللہ کی، ہاں جی، انہو، کیوں، بے شک وہ اللہ جس کی پناہ میں آپ آ رہے ہیں، سمیعن، وہ سننے والا ہے دور و نزدیک سے، علیم، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہاں جی، وہ بہترین جانتے ہیں۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، بے شک وہ لوگ اتقوا جو ڈرتے ہیں، اذا مسهم جب ان کو چھو لیتا ہے، طائف من الشیطان ایک طائف، ایک گروہ شیطانوں میں سے، تذکروا فاذا هم مبصرون، پس وہ ذکر کرتا ہے، تذکروا یاد کرنے لگ جائے، فاذا هم مبصرون، پس بے شک، فاذا هم پس اسی وقت وہ، مبصرون وہ بصیرت، صاحب بصیرت ہو جاتا ہے، عقل سے کام لینا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ وہی والی بات ہے کہ جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، بے شک وہ لوگ اتقوا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اذا مسهم جب ان کو چھو لیتا ہے شیطانوں میں سے کوئی ایک گروہ، ہاں جی، تو وہ تذکروا اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، فاذا هم مبصرون تو وہ صاحب بصیرت ہو جاتے ہیں۔ اور صاحب بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ جو دل کی روشنی، دل کی روشنی، دل ان کا منور ہوتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وسوسہ شیطان ہے۔ تو پھر وہ طریقہ ہم نے بتایا، جب برے خیالات وسوسہ پیدا ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھ کے اپنے بائیں طرف تھتکار دیں ایسے۔
تو وہ جو وسوسہ آپ کے دل میں آ رہا ہے، جو برے خیالات آ رہے ہیں، وہ اسی وقت اللہ پاک کرے گا ختم ہو جائے. یہ ہے. ہاں جی. فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. یہ زجر اور نفی ہے شرک تصرف. وَإِخْوَانُهُمْ، اور جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں، دوست ہیں، وہ پھر غیر اللہ کی طرف بلاتے ہیں. آؤ یہ بھی ہیں بھائی، ان کو بھی مانو، یہ بھی کرنیاں بھرنیاں والے ہیں، یہ بھی خالی جھولیاں بھر دیتے ہیں، یہ بھی داتا ہیں، گنج بخش ہیں، دستگیر ہیں، لجپال ہیں، ہاں جی، فریاد رس ہیں. تو وہ غیر اللہ کی. وَإِخْوَانُهُمْ، اور ان کے بھائی یعنی شیطانوں کے بھائی، يَمُدُّونَهُمْ، کھینچ کے لے جاتے ہیں ان کو شیطان، فِي الْغَيِّ، گمراہی میں، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے گمراہی میں، وہ حد پار کر دیتے ہیں. ہاں جی. اور آج کل بھی آپ اگر دیکھو ایسی حدیں پار کی ہیں، ایسی حدیں پار کی ہیں کہ میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں جی. آپ جائیں یہ جو قوالیوں میں کیا کہتے ہیں، سارا کا سارا ایسے گمراہی کو پار کر دیا کہ نہیں چاہیے ہمیں نہ اللہ چاہیے اور نہ ہمیں کچھ اور چاہیے، ہمیں تو بس یہ در چاہیے. ہاں، ان کے اشعار کے اندر موجود ہیں ایسے ایسے اشعار اور ایسی ایسی باتیں کہ آدمی دیکھ کے حیران ہوتا ہے. تو پھر وہ شیطانوں نے ان کو کھینچ لیے، شیطانوں نے ان کو، کیونکہ ان کے بھائی ہیں، کھینچ لیا ہے اپنی طرف. فرمایا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، یہ انہی کا معاملہ چل رہا ہے کہ یہ مکہ کے مشرکین اور جتنے بھی دین اسلام کے مخالف تھے، دشمن تھے، یہ آپ علیہ السلام سے کہتے ہیں اچھا آپ کہتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے نبوت ملی ہے، میں اللہ کی وحی مجھ پہ نازل ہوتی ہے، تو بھائی پھر کوئی آیت کیوں نازل نہیں کر دیتے؟ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ، اور جب کہ کیوں نہیں آپ اتارتے کوئی آیت. ایک معنی یہ اس کا مفسرین نے کیا ہے. اور دوسرا معنی یہ کہ جیسے آپ جمعوں میں بھی سن رہے ہیں کہ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، کیوں نہیں اترتی ان پر کوئی نشانی، کوئی معجزہ. کون سا معجزہ؟ وہ جو ہم طلب کرتے ہیں. ویسے تو معجزہ میں نے اس جمعے میں بھی بتایا کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ وہ معجزہ ہی معجزہ ہے. ہاں جی. آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، پوری زندگی، نبوت سے پہلے کی بھی نبوت کے بعد والی بھی، معجزہ ہی معجزہ. لیکن یہ کہتے کہ جو ہم مطالبات کرتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 میں نے بتائی تھی غالباً، 190 غالباً، تو اس میں یہ سارے ان کے معجزات کا مطالبہ موجود ہے کہ وہ مطالبہ کرتے آپ کا تو سونے کا گھر ہونا چاہیے، آپ کے تو جنت کے یعنی باغات ہونے چاہیے، ایک طرف کھجور کا باغ ہو، ایک طرف اس کا انگور کا باغ ہو، درمیان میں نہریں جاری ہوں. آپ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ جائیں، وہاں سے کتاب لے کے زمین پہ آئیں اور اس کتاب کو ہم خود دیکھیں. اللہ آپ کے ساتھ آ جائے ہمارے سامنے کہ یہ میرا پیغمبر ہے. اللہ کا کوئی، یہ تمام سورہ بنی اسرائیل میں موجود ان کے یہ مطالبے تھے کہ بھائی یہ معجزہ پیش کرو تب ہم مانیں گے. اور اس جمعے میں نے بتایا تھا کہ اللہ رب نے پھر بتایا کہ اے میرا پیغمبر، اگر معجزے کا لانا تیرے اختیار میں ہے تو نکال دے زمین میں کوئی سرنگ، یا لگا دے کوئی آسمان پہ سیڑھی اور دکھا دے ان کو معجزہ. تو بتایا کہ نبی کے تصرف میں معجزہ نہیں، ولی کے تصرف میں کرامت نہیں. آج لوگ اسی کو ولی سمجھتے ہیں جس کے پاس کوئی کرامت ہو. بھائی کرامت لازمی نہیں ہے، میں نے جمعے میں تفصیل سے بیان کر لیا ہے. تو دونوں معنی، یا تو یہ کہ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ، اور جب یہ پیغمبر ہے تو کیوں نہیں اترتی ان کے پاس بِآیَةٍ، کوئی نشانی یعنی کوئی آیت. تو آپ علیہ السلام کو اب اللہ پاک کہہ رہے ہیں جواب دیں. قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، وہ کہتے کہ کیوں نہیں چنا گیا اس کو، یہ چیزیں کیوں نہیں لائے. قُلْ، اے میرا پیغمبر اب آپ ان کو جواب دے دیجئے. کیا جواب؟ انما اتبع ما یوحى الی من ربی. آپ علیہ السلام ان کو کہہ دیں کہ یہ میرا اختیار نہیں کہ میں کوئی قرآن کی آیت بنا لوں، یہ قرآن میرا بنا ہوا نہیں، بلکہ یہ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے اترتا ہے.
اس میں میرا اختیار نہیں کہ میں کوئی آیت بنا دوں ایک، یا اس سے معجزہ مراد دیا جائے تو یہ معجزہ کا ظاہر کرنا، دکھا دینا میں پیغمبر ہوں، میرے اختیار میں نہیں، تو پھر آپ کیا ہیں؟ قل اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے انما اتبعو، بے شک میں تو اتباع کرتا ہوں، ما یوحا، اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ میرا کام یہ ہے کہ جو مجھے وحی کے ذریعے سے حکم ملتا ہے میں وہ کرتا ہوں۔ ہاں، ما یوحا الی، وہ چیز جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، میں ربی، میرے رب کی طرف سے، میں اپنی طرف سے۔ اور یہی اعلان ہم بھی کرتے ہیں کہ بھائی میری کوئی بات جو قرآن اور حدیث سے باہر ہو میں مجرم ہوں، تو پھر مانو، میری نہ مانو، جو قرآن حدیث کہہ رہا ہے اس کی مانو۔ بھائی آ جاؤ، ہم یہی دعوت دیتے ہیں، آؤ قرآن سیکھو، آؤ نبی کا فرمان سیکھو، تاکہ دنیا و آخرت بن جائے اور ہدایت حاصل ہو جائے، کیونکہ اس کے بغیر ہدایت ہے نہیں۔ تو بھائی آنا چاہیے، نکال دو بھائی دلوں سے ضد کو، عناد کو، تمام تفرقوں کو ختم کر دو، آؤ جو قرآن حدیث کہہ رہے صرف اس کو مانو، ہماری قطعاً نہ مانو۔ ہم کسی کی طرف نہیں بلاتے کہ تم اس طرف آ جاؤ، یہ کر لو، وہ نہیں بھائی، ہم کہتے ہیں جو قرآن حدیث کہہ رہے اس کو مانو، جیسے اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے قل اے میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے انما اتبعو ما یوحا الی من ربی، بے شک میں اتباع کرتا ہوں اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، میرے رب کی طرف سے۔ ھذا بصائر من ربکم، وہ یہ بصیرت ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ ہدایت ہے تمہارے رب کی طرف سے، وہدا، اور ہدایت ہے، ورحمہ، اور یہ رحمت ہے، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یؤمنون، جو ماننے والی ہے، جو کیا کرنے والی ہے؟ ماننے والی، ایمان والی۔ تو ھذا بصائر، اس قرآن کو بصائر کہا گیا، بصیرت، دل کی روشنی اس کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ نے دلوں کو منور کرنا چاہتا ہے کوئی، وہ قرآن کی طرف آ جائے۔ لیکن میں اکثر یہ بات بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ آج قرآن کی محنت ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، علماء نے محنت چھوڑ دی، نہیں قرآن بیان کرتے، نہیں سمجھاتے لوگوں کو کہ قرآن کیا کہتا ہے، بس وہ برکت کے لیے ایک آیت پڑھ لیں گے، پھر قصے کہانیاں سنا دی، جان چھوٹ گئی۔ تو قصے کہانیوں سے ہدایت نہیں ملتی ہے، بلکہ گمراہ ہوتے ہیں لوگ۔ تو قرآن سے ہدایت ملتی ہے، لوگوں کو قرآن سمجھایا جائے۔ فرمایا ھذا بصائر من ربکم، یہ بصیرت ہے، بصائر ہے تمہارے رب کی طرف سے، ایک، وہدا، اور دوسری چیز یہ قرآن مجید ہدایت ہے، ورحمہ، اور اللہ کی رحمت ہے، لیکن کس کے لیے؟ فرمایا لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو مانے، جو کیا کرے؟ اس کو مانے، اس کے مسئلوں کو مانے۔ ہاں جی، اور ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہوا ہے کہ بھائی اس کے لیے ریشمی کپڑے کا بنایا جائے، غلاف اوپر کر کے رکھ دیا جائے، اس کو چوما جائے، اور ہاں اگر کہیں پہ کوئی پیسوں کا معاملہ کسی کے ساتھ گڑبڑ ہے تو اس کو کہو اچھا میں قرآن پہ پیسے رکھتا ہوں تو اٹھا لے۔ یہ ہم نے قرآن کا مقصد سمجھا ہوا ہے۔ یا پھر عدالتوں پہ بھائی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، وہ تو اللہ اور وہ جانے، ہاں اللہ معافی دے، اس کو سمجھ لیا ہے۔ قرآن کا یہ مطلب تو نہیں ہے، قرآن کے حکموں کو ماننا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو بقیہ انشاءاللہ جو رہ گئی ہیں، میری آپ کی زندگی رہی تو کل کے درس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔